سورة البقرہ آیت نمبر 219۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ لفظی ترجمہ ہے یسألونا، وہ سوال کرتے ہیں کہاں تجھ سے عن بارے الخمری شراب وا اور المیسر جوئے، قل کہہ دو فی میں ہما ان دونوں اسم گناہ کبیر بڑا، وا اور منافع منافع لی واسطے الناسی لوگوں، وا اور اسم گناہ ہما دونوں کا اکبر زیادہ بڑا، من سے نفعی نفع ہما ان دونوں کا، وا اور یسألونا وہ پوچھتے ہیں کا تجھ سے ماذا کیا، ینفقونا خرچ کریں، قلی کہہ دو العفو زائد کا مثل ذالکا اس کی، یبینو بیان کرتا ہے اللہ اللہ رب العزت، لا واسطے کم تمہارے الآیاتی آیات، لعلہ تاکہ کم تم تتفکرون غور کرو۔ بامحاورہ ترجمہ ہے آپ سے شراب اور جوئے کی نسبت سوال کرتے ہیں، فرما دیں ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور ان لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی فائدے بھی ہیں، مگر ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ اور آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں، فرما دیں جو ضرورت سے زائد ہے خرچ کر دو۔ اسی طرح اللہ رب العزت تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس آیت میں شراب کو حرام قرار نہیں دیا گیا، بلکہ حرمت کی آیات سورہ مائدہ میں بعد میں نازل ہوئیں اور 3 ہجری میں غزوہ احزاب سے چند روز بعد شراب جو ہے وہ حرام کی گئی۔ اس آیت میں شراب اور جوئے کی مذمت بیان فرمائی گئی ہے کہ جوئے اور شراب کا گناہ اس کے نفع سے زائد ہے۔ نفع تو یہی ہے کہ شراب سے کچھ سرور پیدا ہوتا ہے یا اس کی خرید و فروخت سے تجارتی فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور جوئے میں یہ فائدہ ہے کہ اس سے کبھی مفت کا مال ہاتھ آ جاتا ہے، لیکن شراب اور جوئے کی وجہ سے ہونے والے گناہوں اور فسادات کا کیا شمار۔ شراب سے عقل زائل ہوتی ہے، غیرت و حمیت کا جنازہ نکل جاتا ہے، ماں بہن بیٹی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، عبادت سے دل اکتا جاتا ہے، عبادت کی لذت دل سے نکل جاتی ہے۔ جوئے کی وجہ سے لوگوں میں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، آدمی سب کی نظر میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، جوئے باز سٹے باز کے نام سے بدنام ہوتا ہے، کبھی کبھار اپنا سب مال و اسباب جوئے میں ہار دیتا ہے، زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، زندگی سے جی چرانا شروع ہو جاتا ہے اور مفت خورا بننے کی عادت پڑ جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک روایت میں جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کو جعفر طیار کی 4 خصلتیں پسند ہیں۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، انہوں نے عرض کی کہ ایک خصلت تو یہ ہے کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی، یعنی حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے کبھی بھی شراب نہیں پی، اور
اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جانتا تھا کہ اس سے عقل زائل ہو جاتی ہے اور میں چاہتا تھا کہ عقل اور بھی تیز ہو۔ دوسری خصلت یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی میں نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ تیسری خصلت یہ ہے کہ میں کبھی زنا میں مبتلا نہ ہوا، کیونکہ میں اس کو بے غیرتی سمجھتا تھا۔ چوتھی خصلت یہ تھی کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ میں اس کو کمینہ پن خیال کرتا تھا۔ سبحان اللہ، کیا سلیم الفطرت تھے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے، ایک قطرہ کنویں میں گر جائے، پھر اس جگہ مینارہ بنا دیا جائے اور میں اس پر اذان نہ کہوں گا، اور اگر دریا میں شراب کا قطرہ پڑ جائے، پھر دریا خشک ہو جائے، وہاں گھاس پیدا ہو، تو میں اس میں اپنے جانور کو ہرگز نہ چراؤں گا۔ سبحان اللہ، گناہ سے کس قدر نفرت تھی۔ اللہ تعالیٰ رب العزت ہمیں بھی ایسی پیروی نصیب فرمائے۔ جوئے کے متعلق مختلف احکام علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، جوا کھیلنا حرام ہے۔ نمبر 2، جوا ہر ایک ایسا کھیل جس میں اپنا کل یا بعض مال چلے جانے کا اندیشہ ہو یا مزید مل جانے کی امید ہو۔ نمبر 3 ہے شطرنج ہے، تاش ہے، لوڈو ہے، کیرم ہے، بلیئرڈز ہے، کرکٹ وغیرہ ہار جیت کے کھیل جس پر بازی لگائی جائے سب جوئے میں داخل اور حرام ہے۔ یوں ہی کرکٹ وغیرہ میں میچ یا ایک اوور یا ایک مال پر جو رقم لگائی جاتی ہے یہ جوا ہے۔ یوں ہی گھروں و دفتروں میں چھوٹی موٹی باتوں پر جو اس طرح کی شرطیں لگائی جاتی ہیں کہ اگر میری بات درست نکلی تو تم کھانا کھلاؤ گی، اگر تمہاری بات سچ نکلی تو میں کھانا کھلاؤں گا، یہ سب جوئے میں داخل ہے۔ یوں ہی لاٹری وغیرہ جوئے میں داخل ہے۔ آج کل موبائل پر کمپنی کو میسج کرنے پر ایک مخصوص جو ہے انعام کی رقم جو ہے مخصوص رقم کاٹی جاتی ہے کمپنی کو میسج کرنے پر، اور اس پر انعامات رکھے جاتے ہیں، یہ سب جوئے میں داخل ہیں۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ تفسیر خازن میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صدقہ دینے کی رغبت دلائی تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ صدقے کی مقدار ارشاد فرمائیں، یہ کتنا مال راہ خدا میں دیا جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ جتنا تمہاری حاجت سے زائد ہو۔ ابتدائی اسلام میں حاجت سے زائد مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے مال میں سے اپنی ضرورت کی مقدار لے کر باقی سب اللہ رب العزت کی راہ میں صدقہ کر دیتے تھے۔ یہ حکم اگر بطور فرض کے تھا تو زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے منسوخ ہو گیا، اور اگر نفلی حکم تھا تو آج بھی مستحب کے طور پر باقی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں کی شاندار کامیابیاں نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔